بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹ انتخابات کا معاملہ کچھ پراسرار صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں کی اصول پسندیوں کا، نظریات پسندی کا، نظریاتی سیاست کا، اصولی سیاست کا پول کھل چکا ہے۔ میں ہوں عاصف نثار غیاثی۔ آج کی ولاگ میں خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا جائزہ لیں گے۔ آج جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت تک گورنر ہاؤس میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی حلف برداری ہو چکی ہے۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ حلف برداری کل 9 بجے ہوگی، لیکن اس دوران پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ حلف برداری شاید چیلنج کی جائے گی۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کو خفیہ رکھا گیا، میڈیا سے بھی چھپایا گیا۔ 9 بجے صبح کا کہہ کے ابھی شام، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 8 بجے کے قریب رات، آج بروز ہفتہ، بروز اتوار آج یہ حلف برداری ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے آج جب صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکمت عملی کے تحت کورم پورا نہ ہونے دیا، کورم کی نشاندہی کی گئی، جس کے بعد اسپیکر نے 24 جولائی تک اجلاس ملتوی کر دیا۔ چونکہ الیکشن کل ہیں تو پھر یہ چانس پیدا ہو گیا تھا، یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ نومنتخب ممبران اب شاید سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں، جس کے بعد اپوزیشن نے رابطہ کیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے، اور احتیاط انگیز طور پر چھٹی کے روز ہائی کورٹ نے نہ صرف ان کی درخواست وصول کی بلکہ وہاں سے ہدایات بھی جاری ہوئی اور گورنر کو نامزد کیا گیا کہ وہ حلف لیں۔ اس معاملے پہ کافی لے ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس پہ کافی الزامات اب عائد ہو رہے ہیں، لیکن اب جب حلف برداری ہو چکی ہے تو وزیر اعلیٰ کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کل یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، کیونکہ یہ اختیار صرف اور صرف صوبائی اسمبلی کا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین کے متعلقہ آرٹیکل کے تحت صرف اور صرف حلف برداری ایوان کے ممبران کے سامنے، یعنی ایوان میں ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھتے ہیں یہ عدالتی جنگ کہاں جا کے رکتی ہے۔ دوسری طرف کل ہی سینٹ کے الیکشن کا شیڈول ہے۔ اب سینٹ کے الیکشن کا معاملہ بھی بڑے دلچسپ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کے ساتھ تمام تر اختلافات کے باوجود اب ان انتخابات میں اپوزیشن کے 5 ممبران کو سپورٹ کرنے والی ہے، اور یوں جو عمران خان کا ویژن تھا، جو نظریہ تھا، اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ سیاسی جماعتوں میں اے ٹی ایمز کی پوزیشن مضبوط ہو چکی ہے، اے ٹی ایمز چھا گئے ہیں، نظریاتی کارکن ہار چکے ہیں۔ کہ پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ امیدوار ان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور ان کے مقابلے میں جو اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار ہیں انہیں سپورٹ کیا جائے گا۔ حیرت کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدواروں کو سپورٹ نہیں کر رہی، اور بباگن توہل کہا جا رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں جو اپوزیشن کے امیدوار ہیں انہیں سپورٹ کیا جائے گا۔ مسئلہ پیدا ہوا پھر اے ٹی ایمز کی طرف سے، نور الحق قادری کو بیچ میں گھسایا گیا، اسی طرح جو فیصل جاوید ہیں جن کا اس صوبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، 6 سال تک ان کی زبان اس صوبے کے مسائل کے حوالے سے بند رہی، انہیں دوبارہ بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ پھر مرزا خان افریدی کی طرف سے پیدا ہوا، ایک اور اے ٹی ایم کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا۔ اب کس نے کیا لیا یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں سامنے آ جائیں گی، لیکن اگر ہم دوسری جماعتوں کا جائزہ لیں تو جمعیت علماء اسلام نے بھی اے ٹی ایم کو ٹکٹ دیا ہے، دلاور خان صاحب ان کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نئے شامل ہونے والے اپنے اے ٹی ایم طلحہ محمود کو ٹکٹ دیا ہے، جس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ڈائریکٹ گورنر فیصل کریم کنڈی پہ الزامات عائد کیے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹکٹ فروخت کیا ہوا ہے۔ ہر سیاسی جماعت میں اے ٹی ایمز موجود ہیں، نظریاتی کارکن پیچھے ہیں، اور یہ سلسلہ اگر اس طرح جاری رہتا ہے تو سیاسی جماعتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو سیاسی نظام پہ رہا سہا اعتماد ہے لوگوں کا وہ ختم ہو جائے گا۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے، آج مطلب کہ پیر کے روز ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن سینٹ کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو نظریاتی کارکن جو پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن ہیں عرفان سلیم اور ان کے ساتھی، آیا وہ سیٹیں نکال پاتے ہیں؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے عمران خان کے نظریے کا ساتھ دیتے ہیں یا علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ کی جو حکمت عملی ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس وقت
عمران خان کا نظریہ ایک طرف، علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ دوسری طرف، اور جو پارٹی کی موجودہ قیادت ہے، چاہے وہ مرکزی چیئرمین ہیں یا ادھر صوبائی لوگ ہیں، ان سب کا کنٹرول اس وقت علی امین گنڈاپور کے پاس ہے۔ تو کیا کل یہ کنٹرول برقرار رہ پائے گا؟ اس کے لیے ابھی ہمیں چند گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ خدا حافظ۔